بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی تاریخ، یہ سن ہجری، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہم کو اس کو لے کر کے چلنا ہوگا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو رب کائنات نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، جس میں سے ایک مہینہ سن ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو رمضان کے واجبی روزوں کے بعد نفلی روزے سب سے زیادہ شہر محرم کے پسند ہیں، لہذا انسان اس پورے مہینے میں سوموار اور جمعرات، ایام 20 یا اسی طریقے سے جتنا زیادہ نفلی روزے رکھ سکے اس کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 9 اور 10 محرم کے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنے سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہذا اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عاشورہ کے دنوں میں آپ نکل جائیں، آپ کی سرکاری چھٹی بھی منظور کرا لی گئی اور آپ نکل جائیں مسلمانوں کے محلوں کے اندر، بہترین انداز کے شربت اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اس دن لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جس دن نبی آخر الزمان نے ہم کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے، جس دن طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کرام بھی بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے۔ یہ بڑا عجیب عالمیہ ہے، اور یہ عالمیہ بھی کسی افسوس سے اور جس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، اس سے کم نہیں کہ یہ مہینہ جیسے جیسے شروع ہوتا ہے مسلمان اسلام کی جانب منسوب اس جھوٹی تاریخ پر اعتماد کر کے صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تبرہ بازی کی جاتی ہے، محرم کے تعزیوں کی تیاری کی جاتی ہے، شرکیہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کو رب کائنات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے رسوم و رواج انجام دیے جاتے ہیں۔ ذوالجناح گھوڑے کے پیچھے نکلنے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کا لباس پہنا کر کے ان قافلوں میں نکال کر کے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو گئے اور اب ان کا کوئی کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کے سارے رسوم و رواج اسلامی سال کی ابتدا کے ساتھ، اور ساتھ ہی ان صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی جن صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ رب کائنات نے اللہ کے نبی